السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کی۔ اس پریزنٹیشن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ایک ایک کر کے ہم ہر نقطے کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بل کس طرح تشکیل پایا۔ اس نوعیت کا پہلا بل سینیٹر کریم خواجہ صاحب نے 2017 میں پیش کیا اور اس بل کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا کہ خواجہ سراؤں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ نادرہ میں اپنی اصلی جنس کے مطابق رجسٹر ہو سکیں گے۔ 8 مئی 2018 کو پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کے ممبر سید نوید قمر صاحب نے ایک بل پیش کیا۔ وہ بل نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے اپروو ہونے کے بعد صدر کے سگنیچرز کے بعد نافذ العمل قانون بن گیا اور اسی بل کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ آ جاتے ہیں بل کے اوپر۔ ہر بل کی طرح اس بل میں بھی کچھ شکیں ہیں اور جس طرح جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، اس بل کی جان اس کی ڈیفینیشنز میں ہے۔ جو ٹرانسجینڈر کے لفظ کو انہوں نے تعریف اس کی بیان کی ہے، وہ سب سے ضروری، سب سے اہم اور سب سے قابل غور ہے اور اسی کی روشنی میں آگے سارا بل ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ٹرانسجینڈر کو انہوں نے کیسے ڈیفائن کیا؟ اس میں 3 طرح کے لوگوں کو انہوں نے ٹرانسجینڈر میں ڈالا۔ سب سے پہلے وہ لوگ کہ جن کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ ابہام ہو کہ وہ مرد ہیں یا عورت، یعنی کہ انٹرسیکس۔ دوسرے وہ لوگ، وہ مرد جنہوں نے اپنے اعضاء کو کٹوایا ہوا ہو، یعنی کیسٹریٹڈ میلز۔ اور تیسرے وہ لوگ جو کہ قدرت نے جو انہیں جنس دیا اس سے مطمئن نہ ہوں اور اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہوں، یعنی مرد ہیں تو عورت بننا چاہتے ہوں اور عورت ہیں تو مرد بننا چاہتے ہوں۔ تو ان تینوں کو ایک ہی چھتری کے نیچے رکھ کے انہوں نے ٹرانسجینڈر میں ڈال دیا۔ اور اب یہ تینوں جو ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کوئی بھی پبلک آفس میں یہ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ایم پی ایم این اے بن سکتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو بھی جینڈر ہوگی، جو بھی ان کی جنس ہوگی، وہ ان کے کاغذات میں لکھی جائے گی اور ان کو رائٹ ہوگا کہ یہ اپنی جینڈر کو تبدیل کر سکیں اور اسی جینڈر جو یہ چاہتے ہیں وہ ان کو اسی میں ان کو پکارا جائے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو وراثت کا قانون ہے، جو جینڈر یہ بتائیں گے اسی کے اوپر ان کا قانون وراثت کا لگے گا، یعنی کوئی عورت ہے اور وہ مرد بن جاتی ہے تو اس پہ مرد کا وراثت کا قانون لگے گا۔ اس کے علاوہ اس بل میں بہت ساری اچھی باتیں بھی تھیں، اگر وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتی جو کہ واقعی ہی پسے ہوئے تھے۔ ان کی صحت کی تھی، ان کی تعلیم کے اوپر توجہ تھی، ان کو ایکول اپرچونٹیز دی جائیں، ان کو سارے مواقع دیے جائیں صحت کے، تعلیم کے، ان کو ہراساں نہ کیا جائے۔ مگر بہت سارے مسئلے مسائل انہوں نے اس کی تعریف چینج کر کے ڈال دیے تھے اس بل میں، کیونکہ ان کے اپنے مفادات بھی تھے۔ کیا کیا چیلنجز آئے جب یہ بل پاس ہو گیا؟ تو اس کے بعد جی پتہ چلا کہ تو بڑے مسئلے مسائل ہیں اس میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہماری مذہبی جماعتوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا اور یہ بل پاس کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ بل اسلامی اقدار اور اسلام کا جو بیسک یونٹ ہے، فیملی یونٹ ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ نکاح کے خلاف ہے، یہ وراثت کے قانون کے خلاف ہے اور عورت کی تکریم اور عزت خطرے میں پڑ گئی ہے اس سے، کیونکہ کوئی بھی مرد عورت بن کے کسی بھی عورت کے ساتھ کچھ بھی بدتمیزی یا کوئی ایسی اس کو تکلیف دے سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے ڈیفینیشنز چینج کی، جو انہوں نے انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کو ملا دیا اور خلط ملط کر کے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، وہ اس بل کا مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ سوسائٹی میں 2 طرح کے گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جو کہ کہتا تھا کہ یہ پہلے ہی اتنے پسے ہوئے لوگ ہیں خواجہ سرا، اور اب ان کے لیے، ان کے حق کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو ایک دوسرے طبقے والے ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اور دوسرا والا طبقہ یہ کہتا تھا کہ جو پہلے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بل میں کیا کیا مسئلے مسائل ہیں، اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ایشوز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ اب اس بل کے پاس ہونے کا ہمارے اوپر اثر کیا آیا؟ سینیٹر مشتاق جو کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے سینٹ میں جا کر 2021 میں اس پہ آواز اٹھائی اور اس پہ انہوں نے بتایا، آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے، انہوں نے کہا کہ اب تک، یعنی کہ 2018 سے لے کے 2021 تک 28,723 لوگ اپنی جنس کو نادرہ میں تبدیل کرا چکے ہیں اور ایک ہم جنس شادی کا بھی کیس کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل پاکستان میں شروع ہو گئے تھے۔ اب جب یہ
2021 میں سینٹ میں یہ آواز اٹھائی گئی اور لوگوں کو پتہ چلا یہ مسئلہ ہے، تو پھر اس بل کے اوپر کافی غور و خوض ہوئی، اس پہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کونسل آن اسلامک آئیڈیالوجی یعنی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو جب دیکھا دوبارہ سے تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل بھی اسلامک نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ ان اسلامک ہے، اور اس کے بعد فوزیہ عرشہ صاحبہ نے اور مشتاق صاحب نے اس بل میں کچھ ترامیم پیش کی، اور وہ ترامیم کیا تھیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی انسان خود سے یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہ مرد ہے یا عورت، اس کے لیے میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، اور 6 ایکسپرٹس کا انہوں نے میڈیکل بورڈ بٹھانے کی گزارش کی جو کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی انسان اگر خود سے اپنی جنس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی ہیلتھ سروسز لیتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ٹرانسجینڈر کو، کیونکہ یہ مغربی لفظ ہے اور یہ بہت ساری چیزوں کو غلط چیزوں کو کیٹر کر رہا ہے، تو اس کو آپ خنثی سے تبدیل کر دیں، جو کہ ایک عربی لفظ ہے اور وہ انٹرسیکس لوگوں کے لیے ہی مختص ہے۔ اس بل کو جب چیلنج کیا گیا 19 مئی 2023 کو فیڈرل شریعت کورٹ میں، تو فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس بل کی 3 شقیں بالکل غلط ہیں، اور اس نے ان کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب وہ شقیں کون سی تھیں؟ 2F 3 اور 7۔ 2F جینڈر آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ تھی، یعنی کہ میں کیا سوچتی ہوں کہ میں کیا ہوں اندر سے، میں مرد ہوں یا عورت ہوں۔ دوسرا کہ آپ خود سے، میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو ڈیسائیڈ کر سکوں، میں جینڈر ڈیسائیڈ کر سکوں، اس کو بھی انہوں نے غلط قرار دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ وراثت کے قانون کے ساتھ جو یہ کھلواڑ اور تھا اس کو بھی انہوں نے روک دیا۔ اب یہ بل وہیں پہ موجود ہے، اور جب تک ایک وقت ہوتا ہے جب تک کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، تو وہیں پہ جب دیکھتے ہیں اس کے حق میں بھی لوگ ہیں، اس کے اگینسٹ بھی لوگ ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کیا فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل کا رول بھی کافی جو ہے وہ غور طلب ہے، کہ جب یہ بل پاس ہوا تو باہر کافی زیادہ خوشیاں منائی گئی کہ پاکستان بہت پروگریسو ملک ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اور جب یہ بل چیلنج ہوا تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو زبردستی لوگوں کو ان کی جو ہے وہ جنس جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں، جو جس حال میں ہے اس کو اس کے حال میں رہنے دیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں کی گئیں، لیکن اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا تو بہتری کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آخر میں اس چیز پہ میں ختم کرنا چاہوں گی کہ ایز اے پاکستانی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی ملک میں لاء پاس ہو رہا ہے، ہمارا حق بھی ہے کہ ہمیں پتہ، اور ہمارا فرض بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں، اور اسلام جس کی بیس پہ پاکستان بنایا گیا تھا، تو اسی بیس پہ ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں انشاءاللہ۔